نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی پاک ذات پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميادان أرضه أول الدين معرفة الجبار ثم الصلاة والسلام على السيد المكي المدني الهاشمي القرش الأبتهي سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفي فرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله في الأرض بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلوات اللهم صل على محمد۔ محترم سامعین، اہل ولایت و مودت و محبت، اللہ تعالیٰ آپ سب کے گزشتہ تمام اعمال حضرت حجت کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو آئندہ مزید معرفت اور عقیدے کے ساتھ عمل انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عرض خدمت یہ ہے کہ عالمی مسائل کا حل معرفت امام زمان ہے۔ اس موضوع پہ ہماری یہ دوسری گفتگو ہے۔ کل صرف موضوع کا تعارف آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تھا اور کوشش کروں گا کہ آج آپ کو تیار کروں ذہنی طور پر، کیونکہ ایک موضوع کو لینے کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ذہن کو، اور وہ ذہن اگر آپ کا تیار ہو جائے گا، پریپیئر ہو جائے گا، تو میری باتیں آپ کو آسانی سے سمجھ آتی رہیں گی۔ صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے رہیں۔ اس میں یہ ہوگا کہ میں آپ کو یہ میسیج اچھے انداز میں ڈیلیور کر سکوں گا۔ داد کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ معارف اہل بیت کے ہیں اور آپ پہلے ہی سے ان کے کمالات پہ خوش ہیں اور پہلے ہی آپ کے دل
ان کے کمالات اور فضائل میں منور ہیں۔ صرف غرض یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کی معرفت ایک درجہ بڑھے تو اس کے چہرے پہ اس کے تاثرات آنے چاہیے۔ پھول جب کھلتا ہے تو اس کی خوشبو ہوتی ہے، تو آپ کے دل میں جب ولایت کا گل کھلے تو اس کی خوشبو آپ کے چہرے سے جو ہے وہ واضح ہونی چاہیے۔ یا عرض خدمت یہ ہے کہ کل میں نے یہاں تک عرض کیا تھا کہ حضرت حجت کی جو معرفت ہے، کل دین یہی ہے۔ ہر شے کا مداوا، ہر مشکل کا حل، ہر پرابلم کو دور کرنا حضرت کی معرفت ہے۔ جس شخص کو حضرت کی معرفت ہو جائے اس میں تسلی آ جاتی ہے، اس میں صبر آ جاتا ہے، اس میں غیرت آ جاتی ہے، اس میں عفت آ جاتی ہے، اس میں حیا آ جاتا ہے، اس میں ہر وہ شے آ جاتی ہے جو انبیاء کی صفات کہلاتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں آپ یہ بات، کیونکہ حضرت حجت کی معرفت سب سے پہلا تعارف میں تحقیقاً عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کروایا تھا۔ البتہ اس دنیا کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلا تعارف حضرت کا کس کو کروایا تھا؟ آدم علیہ السلام کو۔ روایات میں موجود ہے، میں تفصیل سے نہیں بیان کرنا چاہتا، اپنے موضوع پہ اس پر جا کے بیان کروں گا کہ حضرت حجت کس طرح انبیاء کے وارث ہیں، کس صورت میں ہے، اور ہر نبی کی کون سی صفت جو ہے وہ سب سے بڑی صفت جو ہے حضرت حجت میں کس انداز میں پائی جاتی ہے، یہ بھی ایک بات۔ اور اسی طرح تمام انبیاء جب اپنے اعمال انجام دیتے تھے، آپ کو پتہ ہے کوئی بھی شخص کوئی عمل انجام دے، جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا کہ جب میں بول رہا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے تو رزلٹ دیجئے گا، ایک طبعی اور فطری ایک تقاضا ہے۔ کب آپ کسی سے بات کر رہے ہو تو وہ منہ نیچے کر کے بیٹھا رہے تو آپ کہتے ہیں میری بات تو سنو، بے شک وہ بہت دھیان سے سن رہا ہو، یعنی آپ تأثر مانگتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء اپنی محنت کا خدا سے تأثر اور نتیجہ مانگتے تھے، تو حضرت حق نے تمام انبیاء سے کہا اے نبی صبر کرو، حجت آخر الزمان آئے گا، نتیجہ تب ملے گا تمہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، نتیجہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، یعنی ہر نبی کو نتیجے کی جو دھارس تھی، جو تسلی تھی، ہر نبی میں جو انرجی پیدا کرنے والی چیز تھی، جو انگیزہ پیدا کرنے والی شے تھی، جو حوصلہ دینے والی شے تھی، وہ حضرت حجت کا وجود ہے۔ حضرت آدم سے کہا کہ یہ محنت، یہ مشکلات، یہ مسائل، کہا نہیں، نتیجہ یہاں نہیں ہے، نتیجہ آگے ہے۔ ظلم بھی بڑھا، مشکلات بھی بڑھیں، تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ اتنا ظلم بڑھا کہ کربلا کی انتہا کو پہنچ گیا، اس سے بڑھ تو نہیں سکتا تھا۔ ساتھ ساتھ نعمت بھی چل رہی تھی، خالی ظلم نہیں تھا، اسی نعمت کی اوپر ظلم ہو رہا تھا، اسی کو مظلوم قرار دیا جا رہا تھا۔ اور ساتھ ساتھ جب یہ چلتا گیا ہے، جب یہ سفر طے تھا، تو اس میں تسلی جو تھی، یہ تو انبیاء کا مقام ہے۔ خود حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اے کاش میں قائم کے زمانے میں قائم کے خادموں سے قرار پاؤں۔ میں یہ میں اپنے طرف سے نہیں بیان کر رہا، جد بھی ہیں، بابا بھی ہیں، دادا بھی ہیں، امام بھی ہیں، حضرت حجت میں خود حجت بھی ہیں۔ امام صادق حضرت حجت پہ خود حجت بھی ہیں، کیونکہ ہر زمانے میں جو امام دو اگر موجود ہوں، مثلا جیسے امام حسن و حسین علیہ السلام ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا جب شمر ملعون آتا ہے تو کہتا ہے کہ آپ ہم قیام کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو حضرت نے کیا فرمایا تھا کہ اس وقت حسن میرے لیے حجت ہے۔ لہٰذا ہر امام جو بعد میں آتے ہیں ان کے لیے پہلے امام ان کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ حجت ہوتے ہیں، حجت بھی ہیں، امام بھی ہیں، سب
چیزیں رکھنے کے باوجود، سب صفات رکھنے کے باوجود، عزت اور احترام شرف رکھنے کے باوجود جو ہے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کاش میں قائم کے خادموں سے قرار پاؤں۔ یہ تھوڑی تھوڑی بات آپ کو شاید سمجھ آ جائے کہ 313 سے کیا مراد ہے۔ ذرا ذہن کو دہرائیں گے نا آپ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 313 کا جو فگر آتا ہے کہ 313 جمع نہیں ہوئے ابھی تک، ان چیزوں سے آپ کو تھوڑا تھوڑا راستہ، روشنائی، میں اس کو تفصیل سے الگ بیان کروں گا، لیکن اس لیے یہاں میں نے آپ کو اشارہ دیا ہے کہ شاید کسی ذہن میں عروج آ جائے اور اس تک پہنچے کہ جس کے خادموں میں سے قرار پانے کی تمنا امام صادق جیسا معصوم صادق امام رکھے، اس کے 313 ساتھی کیسے ہوں گے؟ یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم تو افق عدم پہ ہیں، افق عدم پہ ہیں۔ جب اپنی حیثیت دیکھیں، صرف یقین مانے، میں بے مانگے دوہل کہنا چاہتا ہوں اپنے بارے میں، یقینی طور پر اور عمومی طور پر یہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو صرف ان کے کرم کی وجہ سے ہیں، ان کے جود کی وجہ سے ہیں، ورنہ ہمارا ذاتی وجود دیکھا جائے، ہماری ہستی دیکھی جائے، ہمارے وصف دیکھے جائے، ہماری صفات دیکھی جائے، ہمارے اعمال دیکھے جائے، ہمارے ذہن اور ہماری نیتوں اور ہمارے کاموں کو دیکھا جائے تو ہم عدم سے بھی دور ہیں، کل عدم ہے، ہم لا شے ہیں ہم، اور وہ معراج ہے۔ لہذا عزیزان محترم، میں دیر نہیں کروں گا، جو پریپریشن آپ کی میں نے ذہن کی کرنی ہے اس میں میں آپ کو نقشہ دے رہا ہوں کہ کچھ کام میں نے کرنا ہے، کچھ کام آپ نے کرنا ہے، کیونکہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ تھوڑا ہوم ورک ہے آپ کا میرے جانے کے بعد، اور کچھ کام میں انشاءاللہ جو میری توفیق میں ہوا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حضرت کے بارے میں کوئی دوست کتاب لکھنا چاہے، تھیسز لکھنا چاہے، مقالہ لکھنا چاہے، کیونکہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ صرف کام اور جاب ہی نہیں ہے، آپ اس وقت بیٹھ کے، اور بہت سارے دوستوں نے ایسا کیا بھی ہے، آپ ہی کی وجہ سے، آپ ہی کے علم کی وجہ سے یہ نور تشیع پھیلا ہے۔ آپ نے باقاعدہ کام کیے، یعنی بالکل بھی وہ بھی انہی کا دیا ہوا علم ہے، لیکن آپ جہاں بھی بیٹھتے ہیں، اسی لیے ائمہ نے فرمایا کہ ہمارا شیعہ جہاں بھی بیٹھ جاتا ہے وہ ایک نور ہوتا ہے، وہ ایک روشنائی ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے راہ بنتا ہے، ہمارے لیے وسیلہ بنتا ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے وسیلہ بنتا ہے، ہمارے تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ بنتا ہے۔ لہٰذا اس راستے کو بنانے کے لیے بہت ساری آپ کو معلومات اپنی ہوگی تو آپ راستہ بن سکیں گے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے آپ کے لیے کہ آپ اور ہم راستہ بنے اہل بیت کے لیے۔ یقین مانے بڑے بڑے علماء وصیت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری قبر کو زیارت ہوتی ہے، مثلا حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ، قوم کی زیارت ہے، نجف کی ہے، مشہد کی ہے، مختلف زیارتیں ہیں، آپ کر چکے ہیں، بعض جن کو نہیں نصیب ہوئی خدا ان کو نصیب فرمائے۔ تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری قبر بناؤ دروازے پہ، یا امام بارگاہ میں بھی کہتے ہیں اکثر کہ ہماری قبر جہاں سے لوگ گزر کے اندر آئیں گے۔ تو وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ شرف ہے کہ ہماری قبر جو ہے ان کے قدم کی بوسہ گاہ بنے، زائرین ائمہ کی۔ تو اب یہ تو ایک زیارت ہے نا، زیارت ممکن ہے گناہگار بھی کر سکتا ہے، اچھا بھی کر سکتا ہے، برا بھی کر سکتا ہے، ایک ہر صنف کے لوگ کر سکتے ہیں، لیکن جو مین بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ہم راستہ بنے اس سعادت کا۔ اگر ہم اہل بیت کی ہدایت کا راستہ بنیں گے وہ کتنا بڑا شرف ہوگا ہمارے لیے۔ لہذا آپ کوشش کیا کریں، اگر کسی کو قلم پکڑا سکتے ہیں قلم دیا کریں، اگر کسی کو کاغذ پکڑا سکتے ہیں دین کے لیے کاغذ پکڑائیں، تھکے نہیں دین کے کام میں، اپنے اندر اتنی انرجی پیدا کر لیں کہ کبھی بھی آپ ذہن میں نہیں سوچیں کہ ٹھیک ہے دوسرا کر رہا ہے، نہیں، آپ جلدی کریں اس میں، کیونکہ یہ آپ جب راستہ بنیں گے، میں انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا حضرت حجت کے جو انصار ہیں ان میں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ حضرت حجت کے انصار کبھی بھی نیکی میں دیر نہیں کرتے، کبھی خوبی کرنے میں، اچھائی کرنے میں، احسان کرنے میں دیر نہیں کرتے۔ تو لہٰذا کسی دوست نے تھیسز لکھنے ہو، مقالہ لکھنا ہو، کسی کو بیان دینا ہو، کیونکہ آپ سے پوچھ رہے ہیں بھائی عقیدہ مہدویت رکھتے ہو آپ، تو بتاؤ وہ ہے کیا، اس کی تفصیل کیا ہے؟
تو آپ نے کس طرح بحث کو کرنا ہے، کس طرح اس کو پیش کرنا ہے. کیونکہ یاد رکھیں اب جب مسائل کو مکس کر کے پیش کرتے ہیں، نہ اگلا مطمئن ہوتا ہے نہ آپ خود مطمئن ہوتے ہیں، اور آگے سے سوال بھی ایجاد ہو جاتے ہیں، اور بعد میں آپ چپ کر کے بیٹھ بھی خدا نہ کرے جائیں گے. اگر آپ نے ٹیکنیکل انداز میں گفتگو کی اور اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ ایک ایک کر کے ایک ایک شاخ کو آپ واضح کرتے جائیں گے، آپ کا بھی دل روشن ہو جائے گا، اگلے کا دل بھی روشن ہو جائے گا. اس طریقے کو آپ نے اپنانا ہے. یہ اس لیے یہ تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. میں ایسے اس کو چھوڑ سکتا تھا، کہہ سکتا تھا کہ میں یہ بیان شروع کر سکتا، لیکن اس لیے بیان کر رہا ہوں یہ ایک پورا نقشہ. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں تو پہلے اس کی فیزیبلٹی بناتے ہیں، آپ بناتے ہیں نا. آپ اسی طرح بچے گیم کھیلتے ہیں تو شروع میں ان کو کیا دیا جاتا ہے، ایک نقشہ دیا جاتا ہے کہ تم نے اس نقشے کے تحت ٹریک ٹو ٹریک چلنا ہے، یہی تمہیں صحیح طریقے سے پہنچائے گا. لہٰذا یہ جو میں ٹریک عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ سارا ماخوذ ہے روایات سے اور قرآنی آیات سے. اس کو ترتیب دیا ہے جو ہمارے استاذ محترم آیت اللہ جوادی عاملی نے، اور انتہائی پر ارزش باتیں ہیں اس میں جو آپ کی نظر کروں گا انشاءاللہ. صرف یہ ہے کہ خدا مجھے بیان دے اور آسان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اس کو بحث دو طرح کی ہے. ایک بحث ہے خود وجود حجت کی، یعنی ہستی کی، ذات امام کی، ایک یہ بحث ہے. دوسری بحث ہے صفات اور کمالات امام کی. ذات کیونکہ ایک شے ہے اور صفات دوسرے درجے میں ہے. اور تیسری جو بحث ہے امام کے افعال اور کردار اور اعمال کی ہے. افعال، کردار اور اعمال. آپ میں بھی بالکل اسی طرح ہے. آپ کسی کو بھی جاننا چاہتے ہیں نا تو پہلے سب سے سوال کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں انسان ہے. ایسا ہی ہے. پھر آپ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں یہ صفات ہے اس کی. پھر آپ سے کرتا کیا ہے یہ؟ تو آپ کہتے ہیں فلاں کام کرتا ہے، فلاں جو ہے یہ جاتا ہے، آتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے. یہی چیزیں آپ اس کو بتاتے ہیں. اب معرفت کا جو مقام ہے دو طرح ہوتا ہے. ایک، پہلے آپ عمل کو جانیں، کردار کو جانیں، سیرت کو جانیں، پھر صفات کو جانیں، اور پھر اس کے بعد ذات کو جانیں. ایک یہ راستہ ہے کہ آپ نے اعمال اور کردار. اور یاد رکھیں امام کی سیرت ہی امام کی صفت ہے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. ہماری سیرت ہماری صفت نہیں ہے. کمال کیا ہے وہاں پہ کہ امام کی سیرت اور کردار ہی امام کا وصف ہے. میں اس کو واضح کرتا ہوں، آپ خاموش ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئی اس بات کی کتنی پر ارزش بات ہے. میں کبھی اچھا کام کرتا ہوں، کبھی نہیں کرتا. کبھی اچھا بول سکتا ہوں، کبھی نہیں بول سکتا. میرے اوپر اپنا کنٹرول کبھی ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا. لیکن کیا ہے کہ میری صفت الگ ہو جاتی ہے، میرا عمل الگ ہو جاتا ہے. لیکن امام کی ذات وہ ہے کہ جس کی صفت عین عمل ہے اور عمل عین صفت ہے. یعنی وہ سخی بھی ہے اور سخاوت بھی ہے، یعنی وہ دین بھی ہے اور دیانت بھی ہے، یعنی وہ شجاع بھی ہے اور شجاعت بھی ہے، یعنی وہ غیرت مند بھی ہے اور غیرت بھی ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں. یہاں ایک شے ہے، صرف جب لوگوں کے سامنے ظہور کرے تو اس کو عمل امام کہہ دیتے ہیں، اور جب اپنے نفس سے زکیہ اور مطمئنہ میں ہو تو وہ جو ہے صفت امام کہلاتا ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں آپ. لہٰذا ہمیں پہچاننے کے دو راستے ملتے ہیں. ایک راستہ ملتا ہے کیا کہ ہم امام کو پہچانے عمل سے، اور پھر صفت سے، اور پھر ذات تک پہنچے. یہ اکثر ہم مجالس میں سنتے ہیں، محافل میں، قصیدوں میں، نعتوں میں، اور اسی طرح نوحوں میں، اور اسی طرح کتابوں میں پڑھتے ہیں یہ. اور دوسرا طریقہ یہ ہے جو طریقہ تھوڑا مشکل ہے لیکن ہے بڑا عمدہ. وہ
اگر وہ یہاں کوئی پہنچے تو وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ پہلے ذات امام تک پہنچنا، لیکن پورا نہیں پہنچ سکتا یہ، پھر صفات اور اعمال تک پہنچنا۔ جو لوگ اہل بیت کے اعمال پہ انگلی اور حرف اٹھاتے تھے وہ عمل دیکھتے تھے، ذات نہیں جانتے تھے۔ تاریخ میں آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کو مختلف لوگ ملتے ہیں ایک ہی وقت میں، ایک ہی محفل میں، ایک ہی مجلس میں، ایک ہی جگہ پہ، کہ ایک جگہ امام فرماتے ہیں کہ ایسا کر دو، وہ کہتا ہے کیوں کر دوں، کس دلیل کے تحت، کیسا؟ اور دوسری طرف اگر کہتے ہیں ایسا کر دو تو اسے ذات کا پتہ ہے کہ یہاں سے غلط حکم نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ مشکل کیا تھی؟ اس کی مشکل تھی وہ دیکھ رہا تھا حکم عمل امام کا، تو اس کو امام کی ذات کی خبر معرفت نہیں تھی۔ اور جو دیکھے گا ذات کو وہ عمل پہ کبھی حرف نہیں اٹھائے گا، عمل پہ ہر دفعہ آنکھ جھکا دے گا، اپنے سر جھکا دے گا اپنی۔ اور ہم بھی اس طرح اپنی تحلیل کر سکتے ہیں اپنے نفوس کی کہ جب ہم امام کے حکم پہ عمل نہیں کرتے تو ذہن میں رکھ لیں امام کی ذات کی معرفت نہیں ہے ہمیں، امام کے قول کی معرفت ہے ہمارے پاس۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو اگر ایک منزل آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں تھوڑا راستے سے پتھر کو ہٹانا پڑے گا کہ ہمیں ذات کی معرفت حاصل کرنا پڑے گی۔ لیکن ذات کی معرفت کے درجے ہیں، کسی درجے پہ ابو ذر فائز ہیں، کسی درجے پہ میثم فائز ہیں، کسی درجے پہ جندب فائز ہیں، کسی درجے پہ سلمان فارسی فائز ہیں۔ یہ درجات ہیں، یہ مدارج ہیں معرفت کے۔ لہٰذا عزیزان محترم بہت ضروری ہے کہ ہم کوئی بھی معرفت حاصل کریں لیکن کریں صحیح۔ معرفت کی دو قسمیں ہیں، ایک معرفت نتیجہ اخیز جس میں نتیجہ ملتا ہے، اور ایک معرفت ہے بے نتیجہ جس میں نتیجہ نہیں ملتا۔ اگر ہم امام کو پہچانیں اور ہم میں تبدیلی نہ آئے تو سمجھ لیں وہ بے نتیجہ معرفت ہے، اور اگر ہم امام کو پہچانیں اور ہمارے سٹیپ بائی سٹیپ تبدیلی آتی جائے ہم میں تو سمجھ لیں یہ معرفت ثمر آور اور نتیجہ خیز معرفت ہے۔ یہ ہمیں دیکھنا ہے اپنے وجود میں کہ اگر تبدیلی آئی ہے، دن بدن ہم پاکیزہ تر ہوئے ہیں، نیک ہوئے ہیں، علم بڑھا ہے ہمارا دل نرم ہوا ہے، لوگوں کی خدمت کا جذبہ زیادہ پیدا ہوا ہے۔ مشکل کیا ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں کہ ایک بہت بڑی پرابلم کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، آپ اس کو جانتے ہیں، آپ سن چکے ہیں، بعض ہم اس کے شکار بھی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب جب ہماری عمر بڑھتی ہے، جب جب دینی معلومات بڑھتی ہے، جب جب علماء سے ملتے ہیں، جب جب اس سسٹم کو جاننا شروع کرتے ہیں، تب تب کہتے ہیں مجھے پتہ ہے سارا یہ سب جو ہے۔ اکثر ہم پیچھے آ جاتے ہیں، بلکہ ہم رند بن جاتے ہیں۔ ایک میں لفظ کہا کرتا ہوں، ہم کیا بن جاتے ہیں کہ نہیں مجھے پتہ ہے سارا جو کہانی ہے، یہ سارا میں سسٹم جانتا ہوں، میں سارے مولویوں کو دیکھا ہوا ہے، میں نے سارے پاپڑ بیلے ہوئے ہیں، سارے چیزوں کو میں جانتا ہوں۔ یہ کیفیت ہم میں آ جاتی ہے۔ یہ کیوں آتی ہے کہ ہم بلکہ ایک سٹیج آتی کہ ہمیں چاہیے تھا کہ جب ہماری عمر زیادہ ہو رہی تھی، تجربہ زیادہ ہو رہا تھا، معرفت زیادہ ہو رہی تھی، عمل زیادہ ہو رہا تھا، ہمیں چاہیے تھا کہ شوق و عشق کے محبت حضرت حجت زیادہ ہوتی اور قربانی کا جنبہ زیادہ ہو جاتا۔ اور یہاں کیا ہو رہا ہے کہ ادھر سے معلومات سب کچھ بڑھ رہا ہے لیکن شوق و عشق نہیں بڑھ رہا، بلکہ وہ واپس آ رہا ہے، انسان عمل میں رک رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں نہیں ٹھیک ہے میں جانتا ہوں اس کو، میں نہیں کرتا اس کا کام۔ جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہم بڑے نرم دل کے تھے، کر دیتے تھے۔ کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں خود بھی کہ کیوں ایسا ہے کہ پہلے تو میں بڑی جلدی کسی کا کام کر دیتا تھا، اب کیوں نہیں کرتا میں؟ اب کیا ہو گیا مجھے؟ اس وقت میں خیرات بھی بڑی کرتا تھا، پیسے بھی کم ہوتے تھے تو اتنی کرتا تھا، پیسے زیادہ ہو گئے ہیں لیکن خیرات کم کرتا ہوں، خدمت کم کرتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ بے نتیجہ معرفت ہے، بغیر نتیجے کے معرفت ہے۔ وہ یاد رکھیں جب معرفت بغیر نتیجے کی بڑھتی جائے گی انسان کا عمل کم ہوتا جائے گا، اور جب معرفت نتیجے والی بڑھتی جائے گی تو اس میں عمل اس کا فوراً ظہور کرتا جائے گا۔ تو عزیزان محترم آپ نے شروع کرنا ہے دو معرفتوں سے، یا امام کے اعمال ہو، صفات ہو، ذات کی طرف جانا ہے، یا ذات سے
آنا ہے آپ نے سمجھ لیا اس بات کو. لیکن جو پہلا مرحلہ ہے، پہلے مرحلے میں ایک علماء جو فرماتے ہیں کس طرح معرفت حاصل ہو سکتی ہے، اس طرح ہو سکتی ہے اگر اس سفر کو شروع کرنا ہے، کیونکہ میں یہاں اس کو آدھا نہیں چھوڑنا چاہتا، اس سفر کو اگر شروع کرنا ہے ہم نے تو جیسے امام عمل کریں ویسے عمل کرتے جائیں. اس کی شرط یہ ہے، اس معرفت کی شرط کیا ہے کہ جیسے امام عمل کریں ویسے ہم کرتے جائیں. اس صفات تک ہم پہنچیں گے پھر، اور دماغ سے نہیں پہنچیں گے، زبان سے نہیں پہنچیں گے، کانوں سے نہیں پہنچیں گے، لیکن ہمارا دل خود اس عمل کے بعد اس صالح عمل کا اثر یہ ہوگا ہماری ذات میں کہ ہم میں بھی وہ صفت آنا شروع ہو جائے گی. ہم میں کیا آنا شروع ہو جائے گی؟ وہ صفت آنا شروع ہو جائے گی. جب وہ صفت آئے گی تو ہم پھر آنکھیں کھلیں گی ہماری کہ میں کہاں تھا اور کہاں آ گیا ہوں میں. کیونکہ آگے اس مثال دیتا ہوں کہ یہ بچے اسکول جاتے ہیں، جب گھر واپس آتے ہیں تو یہ ایک وائٹ بورڈ لے کے ایک قلم لے کے تو ٹیچر کی نقل اتارتے ہیں. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ نقل اتار رہا ہے، بچہ نقل نہیں اتارتا. بچہ جو اس کی آئیڈیل شخصیت ہوتی ہے اس طرح بننا شروع کرتا ہے، اسی طرح کھڑا ہوتا ہے، اسی طرح پین پکڑتا ہے، اسی طرح بولتا ہے، اسی طرح چھڑی گھماتا ہے، اسی طرح اپنے سٹائل کو اپناتا ہے، اسی طرح کا لباس پہننا شروع کرتا ہے، اسی طرح کا بولنا شروع کرتا ہے. یہ ساری چیزیں وہ اس لیے کرتا ہے کہ میں اس جیسا بننا چاہتا ہوں یا اس کی مثل یا اس کی شبیہ بننا چاہتا ہوں. اسی لیے امام نے فرمایا اگر تم ہماری معرفت چاہتے ہو کہ صحیح اور سالڈ معرفت تم میں آ جائے کہ جس طرح ہم کرتے جا رہے ہیں اسی طرح تم کرتے جاؤ، ایک مقام آئے گا کہ تم ہم جیسے تو نہیں بن سکتے لیکن تمہیں وہ صفت مل جائے گی تھوڑی بہت جو ہم میں موجود ہے، یہ تم حاصل کر سکو گے. دوسرا طریقہ جو ہے وہ توسل کا طریقہ ہے. وہ بہلول نے اپنایا تھا، وہ سلمان فارسی نے اپنایا تھا، وہ میثم تمار نے اپنایا تھا، وہ اویس کرنی نے اپنایا تھا. کیونکہ یہ طریقہ اور ہے، یہ سخت ہے، اس کے لیے قربانی بہت چاہیے، اس کے لیے بہت زیادہ انسان کو قربانی چاہیے. اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اتنا بتا دوں گا کہ اس کے لیے ذات حجت میں فنا ہونا پڑے گا. جب ذات میں فنا ہوں گے تو آپ کو بقا مل جائے گی، اور جب بقا ملے گی جب تک، اور جب میں کہہ نہیں سکتا حجت کے لیے، ویسے میں کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، جب تک وجود حجت ہے آپ بھی باقی ہیں، جدا نہیں ہوں گے آپ اس سے جب آپ ذات کے بارے میں کریں گے. لہٰذا یہ پہلی جو بات ہے کہ ہستی کے بارے میں اور اسی طرح افعال اور یہ چیزیں. اب معرفت جو ہے امام کی دو طرح آپ حاصل کریں گے. ایک معرفت میں نے عرض کیا یہ تینوں چیزیں آپ کے ذہن میں رہیں گی تو اگلا موضوع آپ کو سمجھ آ جائے گا. اب آ جائیں آپ ذات سے، افعال سے اور اعمال سے، صفات سے اور اعمال سے اگلی منزل پہ، کہ جو امام کے اعمال ہیں ان میں سے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اسی طرح جو امام کی صفات ہیں اس میں سے کچھ چیزیں عرض کروں گا، اور اسی طرح کچھ ذات کے متعلق عرض کروں گا. ذات کی جو معرفت ہے وہ دو طرح ہوتی ہے. ایک شخص سے امام کے متعلق، خود امام کے متعلق، پرسنالٹی جسے آپ کہتے ہیں انگلش میں، کہ امام کی پرسنالٹی، شخصیت کے بارے میں. اور دوسرا ہے کہ امام کے منصب کے بارے میں، امام کی پوسٹ کے بارے میں. ایک ہے خود مہدی اور ایک امام مہدی، یعنی دو شناختیں آپ کی، دو معرفتیں ہوں گی یہاں آپ کی جو ذات کے متعلق ہوں گی. ایک خود مہدی کے متعلق معرفت اور ایک امامت کے منصب کے اعتبار سے مہدی کی معرفت. اور جو معرفت خود مہدی کے متعلق ہے اسے ولایت کہیں گے، اور جو منصب کے اعتبار سے ہوگی اسے امامت کی معرفت کہیں گے آپ. دونوں معرفتیں ہمارے لیے واجب ہیں، دونوں ہمارے لیے ضروری ہیں. کیونکہ آپ خاموش ہیں، آپ کے لیے تھوڑا اس کو اور واضح کروں گا. جیسے پہلے میں پچھلے اشرے میں جواب یہ عرض کر چکا ہوں، اس کو صرف تھوڑا سا تکرار کروں گا کہ توجہ رکھیے گا. آپ
سوچیں کہ آپ پرنسپل بھی ہیں، ٹیچر بھی ہیں اور ایک فرد بھی ہیں. دو نگاہ آپ اپنے آپ پر کرتے ہیں. ایک دفعہ خود کو یا کسی کو دیکھتے ہیں ایز اے پرنسپل، اور ایک دفعہ آپ دیکھتے ہیں ایز اے شخص اس کے نام سے. جب ایز اے شخص دیکھیں گے تو آپ کا تبصرہ اور ہوگا، اور ایز اے پرنسپل دیکھیں گے تو آپ کا تبصرہ اور ہوگا. ایز اے پرنسپل دیکھیں گے آپ کا احترام اور ہوگا، اور اگر ایز اے شخص دیکھیں گے تو آپ کا احترام اور ہوگا. تقاضے کچھ بدل جائیں گے. لہٰذا امام کے بارے میں یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں تقاضے بدلتے نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ امام کی ولایت دیکھیں گے تو آپ جو ہے کم رنگ ہو جائیں گے، اور جب امام کی امامت دیکھیں گے تو آپ زیادہ ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے، بلکہ جب ولایت دیکھیں گے تو آپ کی روح میں غذا ملے گی، اور جب امامت دیکھیں گے آپ کے عمل میں غذا آ جائے گی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں یہ کیوں ایسا میں عرض کر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا. مختلف راستے ہیں. یہ کوئی کل یہ نہ کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی ولایت کیا ہوتی ہے، شخصیت کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا، ذات کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا. کہا اچھا ٹھیک ہے تم امام مان لو. امامت کا تو پتہ ہے، حجت کا تو پتہ ہے، خلیفت اللہ کا تو پتہ ہے، ولی امر کا تو پتہ ہے، اولی الامر کا تو پتہ ہے، حاکم کا تو پتہ ہے، اولا بالتصرف کا تو پتہ ہے، مولا کو تو پتہ ہے، وارث کا تو پتہ ہے، مالک کا تو پتہ ہے. یہ تو ساری تمہاری زندگی میں چیزیں ہیں نا. یعنی کوئی راستہ چھوڑا نہیں ہے معرفت کا، کہ جو بھی جس طریق سے بھی آئے. یہ یاد رکھیں کہ جس راستے سے بھی، چاہے ولایت کے ذریعے آئے، چاہے امامت کے ذریعے آئے، چاہے خلافت کے ذریعے آئے، جو بھی اس کا کنسپٹ ہے، جو بھی نظریہ ہے، جس طرف سے بھی وہ امام کی طرف آئے گا اسے رہنمائی مل جائے گی. یہ ذہن میں رکھ لیں. جس سمت سے بھی، جس زاویے سے بھی سوچے گا، جس طرح بھی سوچے گا تو ایک مقام پہ پہنچے گا. جو کم ترین سوچ ہے، کم ترین جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، جو میں اکثر عرض کرتا ہوں اور آپ سن بھی چکے ہیں بعض علماء سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ کم ترین جو اہل بیت کی فضیلت ہے کہ دنیا کی کسی کتاب میں اہل بیت کا کوئی ایسا کام نہیں لکھا جو خدا کی مرضی کے بغیر ہو. کم ترین فضیلت کیا ہے؟ کسی اہل سنت شیعہ کسی کتاب میں نہیں ہے کہ اہل بیت نے کوئی ایسا کام کیا ہو کہ جو مرضی خدا کے خلاف ہو. کسی نے نہیں لکھا. خدا کی قسم 12 ائمہ کی تاریخ پوری لکھی ہوئی ہے، کتابوں میں موجود ہے. وہ تمام تعریف، امام نہ مانے، معصوم نہ مانے، ولی خدا نہ مانے، حجت خدا نہ مانے، خلیفت اللہ نہ مانے، ولی امر نہ مانے، مالک نہ مانے، اولا بالتصرف نہ مانے، مولا نہ مانے، لیکن یہ مانتا ہے کہ یہ ہے پاک و پاکیزہ. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یہ ذہن میں رکھ لیں. اب کم ترین جو منزلت ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ یہ کوئی انہوں نے برا نہیں کیا، کوئی غلط نہیں کیا زندگی میں، کوئی ایسا فعل نہیں کیا جو مرضی خدا کے خلاف ہو. یہ بہت بڑی بات ہے. اسی لیے آیت اللہ بہجت بھی فرماتے ہیں، توجہ رکھیے گا. ان سے لوگ عمل پوچھتے ہیں، استاد محترم ان سے کہتے ہیں کہ بھئی عمل بتائیں. وہ کہتے ہیں مجھ سے یہ پوچھو نہ کیا ہے، عمل نہ پوچھو، کرنا نہ پوچھو، نہ کرنا پوچھو. اکثر وہ کیا کہا کرتے تھے کہ مجھ سے یہ نہ پوچھو کوئی عمل بتاؤ، عمل نہیں میں نے بتانا تمہیں، مجھ سے یہ پوچھو کیا نہ کروں، کیا عمل نہ کروں. حضرت حجت کے ساتھیوں کی بھی یہی صفات ہیں کہ ان میں نہ کرنا زیادہ کرنے سے. کیا نہ کرنا؟ مثلا غیبت نہ کرنا، مثلا تہمت نہ کرنا. یعنی نہ کرنا زیادہ مہم ہے. جب نہ کرنا ہو جائے، انسان اس پہ قادر ہو جائے تو کرنا خود ہی وہ کہلا لے گا. بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عمل، کیونکہ حضرت آیت اللہ بہجت بھی حضرت کے زائرین میں سے ہیں، ان کی بہت متواتر بات ہے کہ انہوں نے زیارت کی ہے.
اب آپ دیکھیں وہ کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت حجت کو یہ نہیں پسند کہ تم بہت عمل کرو، وہ فرماتے ہیں عمل نہ کرو، کون سا؟ جس پہ میں راضی نہیں ہوں، جس پہ میں راضی نہیں وہ نہ کرو، باقی سب خیر ہے۔ نماز زیادہ نہیں پڑھ سکتے، واجب پڑھو، حج نہیں زیادہ کر سکتے، نہ کرو، مشکل نہیں ہے، نہیں پوچھا جائے گا، واقعاً سوال نہیں ہوگا کیونکہ مستحب کا سوال نہیں ہے، واجب کا ہی سوال ہے۔ اب کہا کہ وہ کام نہ کرو جو میری صفات کے خلاف ہے، یہ جملہ ہے۔ لہذا عزیزان محترم، ہمیں معرفت کی واقعاً وہ منزل چاہیے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر اس گلاس میں تھوڑا سا گندا پانی ہو اور اس میں جتنا بھی آپ پانی ڈالتے چلے جائیں گے کیا ہوتا چلا جائے گا؟ گندا ہوتا چلا جائے گا، وہ خراب ہوتا چلا جائے گا، فاسد ہوتا چلا جائے گا، نجس ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح اگر نہ کرنا ہم میں آ جائے، ہمارے دل سے وہ چیزیں نہ کرنے سے ختم ہو جائیں گی، تو جب معرفت اہل بیت آئے گی وہ بیٹھ جائے گی وہاں پہ۔ پہلے اپنے آپ کو ہم سب نے، میں بھی شامل ہوں، آپ بھی، ہم سب نے اپنے آپ کو مقید کرنا ہے کس بات پہ؟ نہ کرنے پہ، کرنے پہ نہیں کرنا۔ کس پہ کرنا ہے؟ نہ کرنے پہ۔ وعدہ کرنا ہے کہ یہ کام یہ کام یہ کام یہ کام میں نے نہیں کرنا۔ جب وہ صفائی ہو جائے گی نہیں سے، اور معرفت کا نور خود دل سے نکلے گا، کیونکہ جبلت اور فطرت میں حجت کی محبت ہے۔ اس پہ پردے پڑے ہوئے ہیں کرنے، مثلا نہ کو چھوڑنے والی چیزوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے پردے جو پڑے ہوئے ہیں نا، ایک پردہ غیبت کا، ایک پردہ تفصیل آپ کے ذہن میں ہے، وہ بری خصلتوں کے ایک 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 کر کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ جب ایک ایک پردہ ہم ہٹاتے چلے جائیں گے، نیچے سے نور واضح ہوتا چلا جائے گا اور صفائی ہو جائے گی۔ لہذا یہ ذہن میں رکھیں۔ حضرت حجت کے متعلق جو ایک گفتگو شخصی اور ایک حقوقی، یعنی منصبی، یعنی امامت کے اعتبار سے اور خود حضرت حجت کے اعتبار سے، میں پھر واضح کرتا ہوں، امیر المومنین کے متعلق امیر المومنین ہونے سے ایک گفتگو اور علی ابن ابی طالب ہونے سے ایک گفتگو ہے۔ توجہ فرمائیے، بلند آواز میں درود پڑھیں سب مل کے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ دوسری جو گفتگو ہے وہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا، وہ تفصیل سے عرض کروں گا، وہ غیبت کے بارے میں، کیونکہ جس زمانے میں ہم گزر رہے ہیں غیبت کیا ہے۔ اس کے بعد تیسری جو گفتگو ہے، غیبت میں ہمیں کیا کرنا ہے، غیبت میں ہماری کیا ذمہ داری ہیں، ایک خود غیبت اور ایک غیبت میں ہمارے ذمہ داریاں، یہ دو گفتگو اس میں ہوں گی۔ تیسری جو مین گفتگو ہے، مثلا اس طرح اگر آپ بنائیں، ایک معرفت ذات کی، صفات کی اور یہ سب، دوسری غیبت، غیبت میں بھی امام کی غیبت اور ہماری ذمہ داریاں، دونوں طرف چل رہا ہے۔ ادھر بھی کیا تھا، امام خود اور ان کی ہمارے لیے معرفت، اور تیسری چیز کیا ہے، ظہور امام کا۔ تیسری چیز کیا ہے، ظہور۔ ظہور جو ہے اس کس وجہ سے رکا ہوا ہے، اس کی پوری تفصیل، اور ظہور کے پہلے کیا ہے اور ظہور کے بعد کیا ہے، ظہور کا فائدہ کیا ہے، ظہور کیوں رکا ہوا ہے، یہ بات۔ اور اس کے بعد جو اس کی پھر آگے تفصیل آئے گی، اس میں واقعاً عجیب و غریب معارف، میں جب مطالعہ کرتا ہوں تو دل میرا کرتا ہے کہ بہت ساری چیزیں بیان کروں، لیکن علم کی کمی سمجھ لیں، لکنت زبان سمجھ لیں اور کوتاہی۔ اب آپ کو میں معرفت سے اس کا آغاز کروں گا کہ معرفت اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ الفاظ جو خود حضرت نے فرمایا اپنے بارے میں، خود حضرت نے، عبداللہ نامی ایک راوی ہے، وہ حضرت سے پوچھتا ہے کہ مولا یہ مجھے بتائیں، خود حضرت حجت سے، دوسرے امام کی روایت نہیں ہے، کہ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کیوں منتخب کرتا ہے آپ کو، لوگ کیوں نہیں کرتے۔ یہ عجیب دلیل ہے۔ کل ایک دلیل عرض کی تھی کہ حضرت حجت کا خود وجود جو ہے وہ ثابت کر رہا ہے، آج وہ دلیل عرض کرنا جو حضرت کی زبان مبارک سے خود دلیل نکلی ہے۔ عبداللہ سے کہنے لگے، جملہ یہ وہ روایت کا جملہ ہے کہ قال عبداللہ، عبداللہ نے کہا کہ کیوں لوگ اپنا امام خود نہیں بناتے،
یہ سوال ہے. حضرت نے آگے سے سوال ایک کیا عبداللہ سے کہ امام کون سا چاہیے؟ صالح چاہیے، اصلاح گر چاہیے، اصلاح کرنے والا چاہیے، یا فاسد اور فساد پھیلانے والا چاہیے؟ دیکھیں یہ ٹیکنیکل طریقہ امام نے سکھایا ہمیں، بہت واقعاً اس میں ایک راز ہے. یاد رکھیں حدیث کا صرف یہ نہ پڑھیں کہ متن کیا اس کا، نہیں، اس میں طریقہ پڑھیں کہ معصوم نے کس طرح اس کو پیش کیا ہے. اس نے سوال کیا کہ کیوں لوگ نہیں بناتے؟ کہا کہ چاہیے کون سا، تمہیں کون سا درکار ہے؟ کہا کہ مجھے چاہیے اصلاح کرنے والا. عبداللہ کہنے لگا مجھے کون سا چاہیے؟ اصلاح کرنے والا، فساد والا نہیں چاہیے. دیکھیں عجیب دلیل ہے خدا کی قسم. جب میں نے پڑھی تو میں نے خود میرے منہ سے بلا ساختہ حضرت حجت کے لیے سبحان اللہ نکلا تھا. مولا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کسی کو پتہ ہے، ظاہر تو دنیا کے سامنے ہے، کسی کو پتہ ہے کہ کسی کے ذہن میں اصلاح ہے یا برائی ہے؟ کہا نہیں پتہ. کہا جب پتہ نہیں ہے تو پھر وہ جب امام بنائے گا جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے ذہن میں شر ہے یا خیر ہے، فساد ہے یا صلاح ہے، تو جب وہ بنائے گا تو وہ بنائے گا ہی فسادی کو. وہ بنائے گا ہی کس کو؟ فساد، کیونکہ اسے اس کے ذہن کا ہی نہیں پتا. آپ بھی اپنی زندگی میں کہتے ہیں کہ بھائی میں نے فلاں رشتہ کر تو لیا ہے، یا فلاں بندے کو جاب پہ رکھ تو لیا ہے، مینیجر بنا دیا یا کسی پوسٹ پہ رکھ تو لیا ہے، باقی اللہ خیر کرے. دعا کرتے رہتے ہیں آپ نا. ظاہر تو میں نے دیکھ لیا. آپ یہ کیا جملہ کہتے ہیں کہ ظاہر تو میں نے دیکھ لیا، اپنی عقل کو تو میں نے دوڑا لیا، لیکن اس کے دل میں کیا ہے اور اس کے ذہن میں کیا ہے وہ کل پتہ چلے گا. امام یہی فرماتے ہیں کہ جس کو اتنا نہ پتا ہو کہ اس کے ذہن اور دل میں کیا ہے، وہ امام کیسے بنائے گا؟ وہ نہیں بنا سکتا امام، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ کسی کے دل میں کیا ہے، کسی کے ذہن میں کیا ہے. اسی لیے اللہ نے انہی کو چنا ہے کہ جن کا دل مشیت الہی ہے، جن کا دل ارادہ الہی ہے، جن کا عمل عمل الہی ہے. یہاں اب خاموش ہو گئے ہیں، قرآن کی آیت نہیں پڑھی ما رمیت واذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ کیا تم نے رسول مارا؟ تم نے نہیں مارا بلکہ میں نے مارا ہے. یہ خاموش نہ ہوا کریں، آپ کو سب پتہ ہے. آپ دیکھیں کہ عمل اہل بیت عمل خدا ہے، مشیت اہل بیت مشیت خدا ہے، ارادہ اہل بیت ارادہ خدا ہے. کیونکہ اللہ کو علم تھا کہ یہ کیا کریں گے اور نتیجہ کیا نکلے گا، اور عوام کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کل کیا کرے گا اور نتیجہ کیا نکلے گا. یا علی. اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ کسی کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآلہ. مولا فرماتے ہیں کہ کوئی بنا ہی نہیں سکتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اسی لیے جب بھی کسی نے اپنا امام خود بنایا ہے تو خود شر سے محفوظ نہیں رہا. اس سے زہر دے دیا تھا، کسی نے کسی کو مار دیا تھا، تلوار مار، تاریخ گواہ ہے، ساری چیزیں موجود ہیں. جس نے جس کو منتخب کیا تھا اسی نے قتل کیا ہوا ہے. ایک دفعہ نہیں ہوا، کئی دفعہ ہوا ہے. وہ بھگتتا ہے اس کو. کیوں؟ یاد رکھیں جب بھی کوئی کسی غلط مقام پہ بٹھائے گا کسی کو تو سب سے پہلے شر اس کو آئے گی. اور آپ بھی کہتے ہیں کہ میں نے یہ غلطی کی ہوئی ہے کہ میں نے اسے اس مقام پہ لایا ہوا ہے، کاش میں اس کو مینیجر نہ بناتا تو آج یہ میرا حال نہ ہوتا. سمجھ گئے یا نہیں آپ؟ لہٰذا یہ دیکھ لیں، یہ عین فطرت باتیں ہیں. اس کے بعد جو حضرت کے مقامات معنوی ہیں، عوالم مختلف ہیں. عالم آہوت ہے، لاہوت ہے، اس کے بعد ملکوت ہے، پھر جبروت ہے، پھر ناسوت ہے، اس کے بعد برزخ صغریٰ ہو، کبریٰ ہو، تمام یہ عوالم ہیں. ہر ایک میں حجت کا ایک ظہور ہے. میں اس کو آسان الفاظ میں اس لیے کہا کرتا ہوں اس طرح کہ وہ جو عالم آہوت ہے نا، وہاں پہ وہی وہ ہے، وہی. آپ نے یہ سنا ہوا کہ نحن ہوا نحن، ہم وہ ہیں، وہ سے مراد خدا، ہم وہ ہیں
اور وہ ہم ہیں، اور کبھی کیا ہے ہم جدا ہیں اور کبھی وہی وہ ہے۔ لہذا عالم آہوت میں یہ علم عرفان کی بحث ہے، البتہ اس میں متزلزل نہیں ہونا، یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب یہ دنیا میں ظہور نہیں کیے ہوئے تھے، عند اللہ موجود تھے، اللہ کی اندیت میں تھے۔ یہ میں پڑھ چکا ہوں 2 سال پہلے آپ کو ولی و ولایت کے عنوان سے، کہ یہ اللہ کی اندیت میں تھے لیکن کسی کو ادراک نہیں تھا۔ اللہ ان کو دیکھ کے خوش ہوتا تھا، یہ اللہ کو دیکھ کے خوش ہوتا تھا۔ یہ مقامات معنویہ میں سے ہے، یہ اس ادراکات میں سے ہے، اسی لیے موقوف ہے معرفت میں کہ جس کے پاس اللہ کی معرفت ہوگی، ان کی معرفت ہوگی، اور آپ دعا بھی پڑھتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اپنی معرفت نصیب فرما، اگر تم نے نہ دی تو رسول کی معرفت مجھے نہیں ملے گی، اور اگر رسول کی نہ ملے گی تو تیری حجت کی نہیں ملے گی، اور اگر تیری حجت کی معرفت نہ ملی تو میرا دین سارا برباد ہو جائے گا۔ اسی پہ یہ دلیل ہے کہ یہی مقامات ہیں کہ اگر دونوں طرف سے سیکھنا چاہو، حجت کی معرفت حاصل کرو پھر رسول کی مل جائے گی، رسول کی مل گئی تو خدا کی مل جائے گی، اور اگر خدا کی صحیح معنوں میں، اور یہی معیار معرفت ہے، یاد رکھیے گا یہی معیار ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں اللہ کی بہت محبت رکھتا ہوں، اللہ کہے گا بتاؤ کہ رسول کی کتنی رکھتے ہو اور میری حجت کی کتنی رکھتے ہو، اور اگر حجت کی ہو رسول کی ہو تو میری ہوگی، اگر نہ ہو تو نہیں ہوگی۔ یہ آپ کے لیے ایک مین چیز ہے۔ اس کے بعد جو بحث ہے ہر عالم میں انشاءاللہ روز آپ کی خدمت میں ایک ایک نقطہ عرض کیا کروں گا، کیونکہ زیادہ عرض کیا تو پھر مشکل ہو جائے گی، سارا موضوع وہ رہ جائے گا۔ اس کے بعد حضرت حجت قبل از بعثت، یعنی حضرت کی بعثت سے پہلے کیا حیثیت تھی، یعنی آدم کے ساتھ کیسے تھے، نوح کے ساتھ کیسے تھے سلام اللہ علیہم، حضرت ابراہیم تک حضرت کیا کر رہے تھے، ان کی کیا حیثیات تھیں، اور بڑے بڑے واقعات موجود ہیں۔ بڑے بڑے انبیاء نے یہ تمنا کی ہے، یہ سوچا ہے۔ ایک یہاں واقعہ عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت موسیٰ نے 3 بار کہا تھا اللہ سے کہ یہ نور جو مجھے دکھا رہا ہے مجھے ایسا بنا دے، یہ نور مجھے ایسا بنا دے، تو اس وقت اللہ نے کہا تھا نہیں تم نہیں ایسا بن سکتے۔ کہا کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ کہا یہ محمد اور علی کی اولاد سے ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ توجہ رکھیے گا، اس کی بڑی عجیب تفسیر میں نے جو پڑھی، امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمائی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مولا فرماتے ہیں اگر محمد، علی اور حسن یکے بعد دیگریں آ جائیں اس کے بعد قائم آ جاتا ہے۔ اس کے بعد کون آ جاتا ہے؟ امام کے القابات میں سے ایک کیا ہے؟ قائم آل محمد۔ 2 دفعہ ایسا ہوا ہے تاریخ میں کہ محمد، علی اور حسن، اس کے بعد قیام ہے، اور یہی رابطہ ہے جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ اول محمد آئے، پھر علی آئے، پھر حسن آئے، تو پھر حسین قیام آئے۔ حسین نے قیام کیا ہے، قیام سید الشہداء کے نام سے آپ، لیکن وہ قیام میں قلت نصرت تھی اور حجتیں باقی تھیں، حجت اتمام نہیں ہوئی تھی۔ وہاں آزمایا تھا کہ یہاں قیام ہے، مہدی کا دادا قیام کر رہا ہے، حل من ناصرین کہہ رہا ہے، اس کو سن کے آ جاؤ گے تو آج ہی دنیا جو ہے وہ جنت بن جائے گی۔ توجہ فرمائیے آپ نے، یہی رابطہ ہے۔ اور جب دوبارہ محمد تقی، علی النقی اور حسن عسکری آئے، محمد، علی اور حسن، پھر اس کے بعد قیام ہے۔ توجہ فرمائیے، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، حدیث ہے یہ،
دیکھیں اس طرح امام جب اپنی تعریف فرماتے ہیں تو اس طرح فرماتے ہیں. یہ واقعاً میں نے کبھی نکتہ نہیں پڑھا تھا یہ کسی کتاب میں. جب میں نے یہ حدیث پڑھی میرا دل واقعاً اس وقت مجھے پتا چلا کہ ربط کربلا بے مہدی کیا ہے. کہ وہ قیام ادھر تھا لیکن اس قیام میں قلت نصرت تھی. لوگوں کی ہوش ابھی بنی نہیں تھی, لوگوں کی استعداد نہیں تھی, مدہوش تھے. وہاں پہ سید الشہداء نے اپنا خون دے کے, اپنے بچوں کا خون دے کے جگا دیا کہ جب دوبارہ قائم آئے گا تم نصرت کرنا, غافل نہ رہنا. تم نصرت کرنا, غافل نہ رہنا. اسی خون سے حضرت کے ظہور کے لیے, حضرت کی نصرت کے لیے سید الشہداء نے امت کے چہرے پہ چھٹکا تھا وہ خون, جگایا تھا امت کو کہ دیکھو میں نے قیام کیا ہے, تم نے میرا ساتھ نہیں دیا, اب قیام نہیں ہوگا. اس کے بعد دیکھنے قیام نہیں ہوا, دیکھنے بعد میں قیام نہیں ہوا. امام سجاد نے قیام نہیں کیا ظاہراً, امام باقر نے قیام نہیں کیا, جعفر الصادق علیہ السلام نے قیام نہیں کیا. اس کے بعد امام موسیٰ کاظم نے, امام علی رضا علیہ السلام نے, یہاں سے پھر محمد, اور اس کے بعد علی اور حسن, اس کے بعد پھر قیام آیا ہے. اب وہ قیام نہیں ہوگا, اب صورت بدل جائے گی. اس میں کیا تھا؟ اس قیام میں بچے ذبح ہو رہے تھے, جوان زین سے گر رہے تھے, جوانوں کے جسموں کے ٹکڑے ہو رہے تھے, جوانوں کی پسلیاں ٹوٹ رہی تھی, جوانوں کے بازو کٹ رہے تھے. اس قیام کے میں امت نے جب ساتھ نہیں دیا تو یہاں تک بات نہیں رکی. وہ گردن, وہ گلہ مبارک جس کو رسول متواتر چومتے تھے, اس پہ خنجر چلتا ہے. اتنا قیام کیا ہے امام نے کہ بہن سے کہا, زینب تم تھکی ہوئی ضرور ہوگی, سفر ضرور کیے ہوں گے, لیکن قیام کر کے خطبہ دینا, کھڑے ہو کے خطبہ دینا. یزید کے دربار میں جاؤ گی نا تو بیٹھ کے بی بی نے خطبہ نہیں دیا, کسی روایت میں نہیں ہے, بی بی نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا ہے. کہا کہ اس امت کو پتہ چل جائے کہ میں حسین نے قیام کیا ہے لیکن میرے قیام کے ساتھ زینب بیٹھی نہیں رہی. خدا کی قسم جب بھی زینب کو بٹھایا جاتا تھا, میں تاریخ میں بیان نہیں کر سکتا کیسے بٹھایا جاتا تھا. جب مدینے میں کبھی محمل میں بیٹھتی تھی تو محمل ہوتا تھا, پردہ ہوتا تھا, اماری ہوتی تھی, حسین ہاتھ دیتے تھے, بہن زینب سوار ہو جاؤ. علی اکبر اونٹ کی مہار پکڑتے تھے, عباس سوار کے راتے تھے. لیکن اس کے بعد جب کربلا کے بعد بی بی سوار ہوئی ہے نا, جب بھی بیٹھی ہیں, کیسے بیٹھی ہیں؟ اونٹ پہ اماری نہیں تھی, اونٹ پہ کجاوا بھی نہیں تھا. میں کیسے پڑھوں؟ میں اتنا پڑھتا ہوں کہ میں نے خود روایت میں پڑھا ہے کہ بی بی کے لیے جو اونٹ لایا گیا ہے نا وہ شریر اونٹ تھا, آرام دہ اونٹ نہیں تھا, آرام سے چلنے والا اونٹ نہیں تھا, کجاوا نہیں تھا, اماری نہیں تھی. بی بی کو اونٹ کی کوہان کی ایک طرف رکھا گیا, جب بی بی بیٹھی ہے پسے گردن زنجیروں سے باندھ دیا گیا, زینب کے پاؤں کو اونٹ کے پیٹ کے ساتھ باندھ دیا گیا, شریر اونٹ تھا. میں نے خود تاریخ میں پڑھا ہے 40 شہر گزر کے جب بی بی شام پہنچی ہے, بی بی کا لباس سرخ ہو چکا تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ.
میں نے پڑھ دیا، سن لیا آپ نے. اللہ جانے عباس کا سر کیسے دیکھتا ہوگا یہ. زینب بھی کہتی تھی کہ عباس تیرے سہارے پہ کربلا آئی تھی. عباس دیکھو یہ نانے کی امت مجھے کیسے اجر دے رہی ہے. اجرکم اللہ. عزادارو تھوڑا سا اور پڑھوں گا، عبادت ہو گئی ہے. اللہ آپ کے آنسو قبول کرے، اللہ آپ کو کسی اور غم میں نہ رلائے. عزادارو شہروں کے نام تاریخ میں نے لکھے ہیں، شہروں کے نام لکھے ہیں کہ بی بی جہاں سے گزری ہیں نا کیسے گزری ہیں. میرے پاس کتاب موجود ہے، خدا کی قسم ہم مصائب پڑھ نہیں سکتے، ہم سن نہیں سکتے. میں اتنا بتاتا ہوں، آنے سے پہلے میں بھی مطالعہ کر رہا تھا. لکھتے ہیں کہ جب بھی کسی شہر میں لوگ سنتے تھے آل محمد کے اسیر آ رہے، ایک دفعہ حملہ کرتے تھے دشمنوں پہ، چھڑانا چاہتے تھے. یہ دشمن اونٹوں کو اتنے تازیانے مارتے تھے، اونٹ تیز بھاگتے تھے، بچے گرتے تھے. بیویاں کہتی تھی ہمارے بچے گر رہے ہیں، ظالموں کیسے ان بچوں کو دفنائیں گے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو انہیں میں سے ایک واقعہ ہے، جب چلا ہے نا اونٹ تو ایک مرتبہ سکینہ گر گئی ہیں. جب سکینہ گری ہیں حسین کا سر جس نیزے پہ تھا اس میں حرکت بند ہو گئی، آگے نہیں چل رہا تھا. جب آگے نہیں چل رہا تھا پتہ کیا کرتا تھا شمر؟ جب بھی حسین کا نیزے والا سر والا نیزہ جو ہے حرکت نہیں کرتا تھا، اس وقت شمر سجاد کے پاس آتا تھا. سمجھ گئے ہو مومنو؟ منہ سے نہیں کہتا تھا، بات نہیں کرتا تھا. عزادارو وہ قمر جہاں پہ کوئی نشان کی جگہ باقی نہیں تھی، جہاں پہ تازیانوں کی گنجائش نہیں تھی، یہ ظالم اپنا تازیانہ نکالتا تھا. سجاد کی اس کمر پہ، بیمار کی اس کمر پہ اتنے تازیانے برساتا تھا. سجاد کہتے تھے ظالم مجھے یہ تو بتا میرا قصور کیا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو تھوڑا سا اور سن لو، اللہ آپ کی عبادت قبول کرے. جب یہ آیا نا ملعون، اس نے آ کے سجاد کی کمر پہ سطریں رقم کرنی شروع کی ہیں. روایت ہے کہ مولا کی قمیض میں سے جب سرخ رنگ آیا نا باہر، زینب سے دیکھا نہیں گیا. ایک مرتبہ کا شمر بتاؤ تو صحیح اس بیمار کا قصور کیا ہے؟ کہا حسین کے نیزے والا سر والا نیزہ جو ہے وہ آگے نہیں چلتا. تم بتاؤ تیرا بابا ہے کیسے آگے چلے گا؟ ایک مرتبہ اجازت ہے امامت سے، مولا نے علم امامت سے کہا کہ میرے بابا کے سینے پہ سونے والی سکینہ پیچھے گر گئی ہے، اونٹ سے گر گئی ہے. میرے بابے کا نیزہ سر کیسے حرکت کرے؟ عزادارو ایک دیکھنا تھا، بی بی کو واپس بھیجا. جب بی بی واپس گئی ہے سکینہ کو لینے کے لیے، روایت لکھتی ہے ایک بی بی تھی جس نے سکینہ کو اپنی گود میں لٹایا ہوا تھا. کہہ رہی تھی سکینہ آرام سے سو جاؤ، میری بچی تیری
میری دادی زہرا ماتم حسین یا حسین یا حسین مومنین، یہ بچہ شایان یہ آج نوحہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرے گا۔